أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى اور قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، تمہارا دوست تمہارے ساتھ ہر وقت رہنے والا، وہ نہ تو سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے نہ وہ غلط راستے پر ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات سے باتیں نہیں کرتا، نہیں بولتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو صرف وہی بیان کرتا ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، اس کو ایک قوت والا فرشتہ تعلیم کرتا ہے، سکھلاتا ہے۔ ذو مرۃ، جو بڑا طاقتور ہے۔ فاستویٰ، پھر وہ فرشتہ اپنی اصلی صورت پر نمودار ہوا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ قریب ہوا، بہت زیادہ قریب آ گیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ دو کمانوں کے برابر فاصلے پر رہ گیا تھا یا اس سے بھی کم، اتنا قریب ہو چکا تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو وحی کی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، نہیں جھوٹ بولتا دل جو اس نے دیکھا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم شک کرتے ہو اس چیز پر جو اس نے دیکھی، اس کے بارے میں تم جھگڑتے ہو جو اس نے مشاہدہ کیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 12 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الطور مکمل ہوئی ہے اور سورۃ النجم کا آغاز ہو رہا ہے۔ چنانچہ دونوں صورتوں کے اختتام اور ابتدا کے اندر دونوں کا آپس میں رابط بیان ہوتا ہے
تو ان دونوں صورتوں کا بھی آپس میں دو طرح کا ربط بیان کیا گیا ہے۔ ایک ربط ہے اسمی، دونوں صورتوں کا جو نام ہے اس کا آپس میں ربط اور تعلق۔ پچھلی صورت کا نام تھا سورۃ الطور، تو وہاں پر طور کی قسم اٹھائی اور اللہ رب العزت نے طور کی قسم اٹھا کر قیامت کو ثابت فرمایا، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ۔ قیامت کو ثابت کرنے کے لیے طور کی قسم بیان کی گئی۔ اور یہاں سورۃ النجم اس کا نام ہے سورت کا، تو یہاں اللہ نے نجم کی قسم اٹھائی ہے، ستارے کی، اور قسم اٹھا کر رسالت کو ثابت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، نبوت کو ثابت کیا ہے۔ اور دونوں صورتوں کا آپس میں دوسرا جو رابط ہوتا ہے وہ ہے معنوی اور مضامین کا رابط۔ اس صورت میں کون سے مضامین بیان ہوئے تھے، اس صورت میں کون سے مضامین بیان ہوں گے، ان دونوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے۔ تو اس معنوی رابط چنانچہ سورۃ الطور کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ عذاب ضرور ہوگا، منکرین کو، مجرمین کو قیامت کے دن ضرور عذاب ہوگا، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ضرور وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہاں سورۃ نجم کے اندر بطور ترقی کے جو ہے وہ فرمایا کہ جس طرح کہ پچھلی صورت میں بیان ہوا عذاب تو ہوگا، نجم میں فرمایا کہ اس عذاب سے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس عذاب سے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی شفیع اور غالب ہوگا کہ جو آ کر سفارش کر کے اور غلبہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے چھڑا سکے۔ فرمایا ایسا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس صورت کے اندر کچھ امتیازی باتیں جو بیان ہوئی ہیں، ایک تو ہے قاب قوسین کا ذکر ہے۔ ابھی آج کا جو درس ہے انہی آیات میں ایک لفظ آیا ہے کان قاب قوسین او ادنی، قاب قوسین کا ذکر ہے، دو کمانوں کا ذکر۔ اور اسی طرح آگے اسی صورت میں سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے، آپ سنتے رہتے ہیں سدرۃ المنتہا، تو وہ سدرۃ المنتہا کیا ہے اس کا ذکر ہے۔ اور اسی صورت کے اندر پیغمبر کے نطق کا ذکر ہے، بولنے کا ذکر، کہ پیغمبر کیا بولتا ہے، اپنی طرف سے نہیں بولتا بلکہ جو وحی آتی ہے وہ بولتا ہے۔ اور اسی صورت میں لات، منات، عزا کا ذکر آئے گا، یہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے معبود تھے، لات، منات، عزا، حبل، ان کا ذکر ہے۔ اور اس صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ نفی شفاعت قہری۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر زبردستی جو سفارش کے لوگ قائل ہیں کہ قیامت کے دن زبردستی اللہ تعالیٰ سے سفارش کروا لیں گے، جس طرح کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں زبردستی اللہ سے منوا لیتی، اسی طرح اولیاء اللہ، اللہ کے نبی جو ہے وہ زبردستی سفارش کروا لیتے، اس کی نفی اللہ نے اس صورت میں کی ہے۔ باقی جو باتیں تسلی، زجر، دلائل جو ہے وہ اس صورت میں آتے رہیں گے، یہ مین مرکزی مضامین اس صورت کے تھے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے۔ یہ کون سا ستارہ ہے اور یہاں پر اللہ نے یہ جو قسم ذکر فرمائی ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور اس قسم کو بیان کیوں کیا گیا، کس چیز پر دلیل بنایا گیا، اس کا جواب قسم کیا ہے، وہ اگلی آیت ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے ستارے کی۔ اللہ نے کیا بیان کرنا ہے، قسم کیوں ذکر کی ہے کہ آپ کا جو ساتھی ہے، آپ کے ساتھ ہر وقت رہنے والا جو ہے، یہ نہ تو ضلع راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے اور نہ ہی غلط رستے پر ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ ساتھی گمراہ نہیں ہیں۔
تو فرمایا کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں ان نجم سے مراد سارے ستارے ہیں، مطلق ستارے ہیں، کوئی خاص ستارہ مراد نہیں ہے۔ اللہ نے مطلق ستاروں کی قسم اٹھائی ہے، مطلق ستاروں کی قسم ہے جب وہ غروب ہونے لگے۔ تو اللہ نے ستاروں کی قسم اٹھا کر اللہ کے نبی کی نبوت کو کیسے ثابت کیا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح ستارے طلوع ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے اور پھر آب و تاب کے ساتھ جگمگاتے ہیں، چمکتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اتنی چمک اور دمک کے باوجود، اتنی خوبصورتی کے باوجود وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور غروب ہو جاتے ہیں۔ جب اس کا حکم آتا ہے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ غروب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جس طرح وہ ستارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے، اپنی مرضی نہیں کرتے، اسی طرح فرمایا کہ امام الانبیاء اللہ کے آخری پیغمبر بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اس کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اپنی طرف سے کوئی دین بنا کے نہیں تمہیں بتاتے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ دوسری تفسیر مفسرین فرماتے اس نجم سے مراد، اس ستارے سے مراد خاص ستارہ ہے، وہ ہے شہاب ثاقب۔ کون سا ستارہ؟ شہاب ثاقب۔ جب وہ ٹوٹ کر گرتا ہے نا، اللہ نے فرمایا اذا ہوا، جب وہ غروب ہو کر گرتا ہے، اس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ یہ شہاب ثاقب کون سا ستارہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے پیغمبر پر وحی اتارنا شروع فرمائی نا، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا پہرا سخت کر دیا تھا، بڑھا دیا تھا۔ اس سے پہلے جنات اوپر جایا کرتے تھے، جنات جاتے اور آسمان کے ساتھ کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، اور وہ باتیں آ کر نجومیوں کے کاہنوں کے کانوں کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتے، ان کو بتا دیتے کہ کل یہ ہونے والا ہے، پرسوں یہ ہونے والا ہے۔ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو وہ نجومی اور کاہن آپس میں اور جو ہے مشورے کر کے باتیں ساتھ لگا کے جھوٹ بنا کے لوگوں کو بتا دیتے۔ لیکن جب قرآن اترنا شروع ہوا، اللہ نے پہرا بڑھا دیا، سخت کر دیا۔ اب جنات اوپر جاتے ہیں نا آسمانوں کی باتیں سننے کے لیے، اوپر سے ان کو وہ شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، وہ ستارہ ٹوٹ کر جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ ان کو انگارہ مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو یہ مر جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، یا پھر زخمی ہو کر واپس آتے ہیں۔ یہ آسمانوں کی باتیں نہیں سن سکتے۔ وہ ستارہ مراد ہے شہاب ثاقب، جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ الصافات میں کیا ہے۔ جی یہ نکالیں جی، سورۃ الصافات ہے، پارہ نمبر 23 ہے جی، اور آیت نمبر 6، صفحہ نمبر 537، صفحہ 537۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 6۔ فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ستاروں کی خوبصورتی کے ساتھ۔ ستاروں کے ذریعے اللہ نے آسمان دنیا کو کیا کر دیا ہے؟ مزین کر دیا ہے۔ اب رات کو مطلع صاف ہو بالکل آسمان، کوئی وہاں پر بادل نہ ہو، تو کیسے آسمان جگمگا رہا ہوتا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ ستاروں کی خوبصورتی کی وجہ سے، ستاروں نے اس کو مزین کیا ہوا ہے۔ فرمایا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، انہی ستاروں کے ذریعے، جن کے ذریعے ہم نے آسمان دنیا کو مزین اور خوبصورت بنایا، انہی ستاروں کے ذریعے ہم نے اس کی ہر شیطان سے حفاظت فرمائی ہے، ہر شریر شیطان سے حفاظت کی ہے انہی ستاروں کے ذریعے۔
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. وہ شیاطین وہ عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، سن نہیں سکتے کوئی بات، اور وہ ہر طرف سے مار کر دھکے دیے جاتے ہیں. یعنی اوپر سے وہ ستارے ان کو مارے جاتے ہیں. جب بھی کوئی یہ شیطان اوپر جاتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ اوپر سے وہ شہاب ثاقب مارتے ہیں اور یہ نیچے آ جاتا ہے. یا تو اس کو لگتا ہے یہ مر جاتا ہے ویسے ہی، یا پھر زخمی ہو جاتا ہے. یہ جو ہمیں رات کو اندھیرے میں کبھی کبھی تھوڑا سا وہ چنگاری نظر آتی ہے، آگے جا کر بجھ جاتی ہے، وہ یہی شیطان کو مارا جاتا ہے، وہ شہاب ثاقب، وہ آگ کا انگارہ. تو یہ فرمایا اس ستارے کی قسم ہے کہ تمہارا ساتھی وہ فرمایا زال بھی نہیں، زلال بھی نہیں ہے اور غوا بھی نہیں. یہ زلال اور غوار دو طرح کے اللہ نے لفظ بولے ہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا. زلال کہتے ہیں لا علمی کو، لا علمی کو زلال کہتے ہیں، اور غوا کہتے ہیں کہ علم ہونے کے باوجود بندہ غلط رستے پہ چل پڑے. زلال کہ کسی کے پاس علم ہی نہیں ہے، لا علمی کی وجہ سے غلط رستے پہ چل رہا ہے، اسے کہیں گے زلال ہے، یعنی یہ زال ہو گیا، گمراہ ہو گیا. اور جس انسان کو علم ہو راہ راست کا، اس کے باوجود وہ غلط رستے پر چلے، وہ ہوتا ہے غوا. تو دونوں لفظ اللہ نے ذکر کیے. فرمایا میرا پیغمبر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہے، اور لا علمی کی وجہ سے وہ تمہیں جو ہے وہ جس طرح تمہارے گمان کے مطابق کہ یہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ غلط ہیں، تو فرمایا وہ لا علم بھی نہیں، فرمایا غوا بھی نہیں، یعنی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ علم ہے پھر بھی تمہیں غلط بات بتا رہے ہو. نہیں، فرمایا میرے پیغمبر حق پر ہے، راہ راست پر ہے. وما ینطق عن الہوا، فرمایا وہ اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بولتا. اس لیے کہ فرمایا کہ جو انسان علم ہونے کے باوجود غلط رستے پر چل پڑے تو وہ اپنی خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے. فرمایا میرا پیغمبر تو اپنی نفسانی خواہشات کی بھی پیروی نہیں کرتا بلکہ حق بات بولتا ہے. ان هو الا وحی یوحا، وہ کیا بولتا ہے؟ فرمایا جو بات اس کی طرف وحی کی جاتی ہے وہ بولتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. یہ دیکھیں سورہ یونس نکالیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے میرے پیغمبر سے جھوٹ کی. سورۃ یونس پارہ نمبر 11 ہے جی، اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 16. صفحہ نمبر 254 ہے جی، بلکہ صفحہ 253، صفحہ 253 کی آیت نمبر 16. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ. میرے پیغمبر آپ کہیے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو یہ کلام پڑھ کر سناتا اور نہ ہی وہ تم کو اس کی اطلاع دیتا. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے. میں نے تمہارے اندر زندگی کا بہت لمبا عرصہ گزارا ہے، 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اسی بات اپنی صداقت کو دلیل بنایا تھا. آج کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں اچھا ہوں یا برا ہوں، اس بات پر میں اپنی زندگی کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ ہاں بھئی بتاؤ، میں نے جو تمہارے اندر زندگی گزاری ہے اس زندگی تمہارے سامنے ہے. میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی تمہارے سامنے ہے، میرا اٹھنا چلنا پھرنا کاروبار، میرا جو ہے وہ رہنا سہنا. ذرا بتاؤ
اس 40 سالہ زندگی کے اندر میری سفید لباس پر کوئی دھبا نظر آیا ہے؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، بتاؤ مجھے کیسا تم نے پایا، سچا پایا یا اس کے برعکس پایا ہے؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو کیا پایا ہے؟ سچا پایا ہے۔ فرمایا کہ میرے پیغمبر کی زندگی میں جب تمہیں کوئی جھوٹ نظر نہیں آتا تو کیا وہ جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ جھوٹ بیان کر رہا ہے تمہارے سامنے؟ فرمایا اگر اس کی زندگی میں اور جھوٹ نہیں ہے تو پھر یہ بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا میرا پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بولتا بلکہ وہ جو وحی آتی ہے وہی بیان کرتا ہے۔ علمہ شدید القوا، وہی لانے والا کون ہے؟ فرمایا وہ شدید القوا، بڑی طاقت والا فرشتہ ہے، حضرت جبریل امین۔ فرمایا وہ وہی لاتے ہیں ذو مرۃ فاستوی، فرمایا بڑا ہی طاقت والا ہے۔ اور حضرت جبریل کی طاقت آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ ان کی طاقت معلوم ہو کہ کیسے قوموں کو جو ہے وہ انہوں نے اٹھا اٹھا کر پٹک کے مارا ہے۔ قوم لوط کو اپنے پروں پہ اٹھا کر اوپر لے جا کر الٹا کر کے نیچے پھینکا ہے، پوری بستی کو، پوری قوم کو۔ اتنی طاقت والا فرشتہ ہے کہ چیخ مارتا ہے، قوم سمود کے جگرے پھٹ جاتے ہیں، دل پھٹ جاتے ہیں، اتنی طاقت والا فرشتہ ہے۔ فرمایا وہ فرشتہ وحی کو لے کر آنے والا ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے وحی کو لانے والی، آپ سمجھیں۔ اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے قرآن کی بعض ایسی آیات ہیں کہ جب وہ نازل ہوا کرتی تھیں تو حضرت جبریل اکیلے نہیں آیا کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت آیا کرتی تھی، کثیر تعداد میں فرشتے ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ صرف کیوں؟ اس آیت کے پہرا دینے کے لیے کہ کوئی شیاطین میں سے کوئی شیطان جو ہے وہ اپنے شر کو استعمال کرتے ہوئے شرارت نہ کرے اور آیت کے اندر کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ اس لیے اتنی طاقت والا فرشتہ ہے اور پھر بھی اس کے ساتھ فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، محض کس کے لیے؟ قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، اور صحیح سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر تک پہنچایا جاتا۔ فرمایا یہ کیسے جھوٹی کتاب ہو سکتی ہے؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ فرشتہ جو افق اعلیٰ میں اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ افق اعلیٰ یعنی آسمان کے افق اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہم یہاں سے دیکھیں نا، بالکل یہ صاف جگہ ہو نا، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہ ہو تو ہمیں دور سے نظر یہ آئے گا کہ آسمان نیچے جا کر ختم ہو رہا ہے، ایسا نظر آتا ہے نا۔ یوں دور دیکھیں تو آخر میں کیا نظر آتا ہے کہ آسمان یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے، یعنی جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے اسے افق اعلیٰ کہتے ہیں۔ فرمایا وہاں پر فرشتہ ظاہر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حدیث پاک میں ہے اور تفسیر ابن کثیر میں نقل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل کو اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ علامہ بیضاوی بھی اس بات کو نقل فرماتے ہیں، 2 مرتبہ، ایک دفعہ یہاں پر آسمان دنیا میں اور ایک دفعہ پر، تو یہ ملائے اعلیٰ میں۔ تو فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام افق اعلیٰ کے اندر جو اپنی اصلی صورت کے ساتھ نمودار ہوئے، وہ نبی علیہ السلام پر وحی لانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اظہار کیا کہ جبریل میں آپ کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت جبریل جب بھی آیا کرتے تھے انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، اور ایک دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں زیادہ تر آیا کرتے تھے، ویسے کسی اور شکل میں بھی آ جاتے تھے۔ فرمایا کہ میں اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسا ہے اصلی صورت میں۔ حضرت جبریل نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، آپ نہیں دیکھ سکتے، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ فرمایا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، میں اللہ کی اجازت سے آپ کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہوں۔ اللہ سے اجازت مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عنایت فرما دی، ٹھیک ہے جبریل دکھا دو اپنی اصلی صورت۔ چنانچہ صبح کے وقت فرمایا کہ میں افق آسمان کے کناروں میں اپنا آپ ظاہر کروں گا۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی اصلی صورت اختیار کی، اور نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جبریل نے جس وقت اپنی اصلی صورت میں آ کر اپنے پر پھیلائے تو پورے افق کو گھیر لیا، آسمان کے پورے افق کو حضرت جبریل نے گھیر لیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل کے 600 پر ہیں۔ کتنے پر؟ 600 پر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت جبریل دوبارہ انسانی شکل میں ہوتے ہوئے، چھوٹے ہوتے ہوتے اللہ کے نبی کے قریب آئے۔ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی، قریب آئے، نزدیک آئے، اور فتدلی انتہائی قریب آ گئے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، جس طرح کے قاب قوسین 2 کمانوں کی قریبی ہوتی ہے، اتنے قریب آ گئے۔ یہ عربی محاورہ ہے، عربی کے اندر بولا جاتا ہے۔ 2 عرب کے اندر جب ایک طریقہ تھا کہ 2 آدمی آپس میں بھائی چارہ کرتے نا، تو وہ اپنی کمانوں کو آپس میں ملا دیا کرتے تھے، اور پھر جدا کر کے دونوں اپنی کمانوں سے تیر چلایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کی بھائی چارگی قائم ہو جاتی، یعنی ایک کی رضا دوسرے کی رضا، ایک کی ناراضگی دوسرے کی ناراضگی۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ قاب قوسین اس طرح قریب ہو گئے جس طرح کہ 2 کمانیں قریب ہوتی ہیں، یعنی انتہائی قربت۔ اسی طرح فرمایا جبریل بھی قریب آ گئے، انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو اٹھایا اور دبایا، اللہ کے نبی ہوش میں آئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی ایسی اللہ کی مخلوق موجود ہے، اتنی اتنی بڑی اللہ کی مخلوق۔ حضرت جبریل فرمانے لگے یہ تو مجھے آپ جو ہے وہ آپ نے مجھے دیکھا ہے، اسرائیل اور باقی جو اسرافیل ہیں وہ مجھ سے بھی بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو حضرت جبریل کو اصلی صورت میں نبی علیہ السلام نے دیکھا لیکن برداشت نہ کر پائے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی فرمائے، یعنی حضرت جبریل پھر سمٹ کے آئے، پھر جو وحی لے کر آئے تھے نا وہ وحی پہنچائی کہ یہ وحی آئی۔ کیا وحی آئی اللہ کو پتہ ہے۔ یہ ما اوہا نا، یہ وحی کو مبہم جو رکھا گیا ہے نا، وحی کو مبہم جو رکھا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے، پتہ نہیں کیا وحی کی ہوگی۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے فرعون اور فرعونیوں کو اللہ نے فرمایا فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، ان کو دریا کی موجوں نے ڈھانپ لیا۔ کیسے ڈھانپا اللہ کو ہی پتہ ہے، یعنی بڑے سخت طریقے سے جو ہے وہ ڈھانپا۔ اللہ نے اپنی شایان شان ان پر وہ عذاب مسلط کیا۔ اسی طرح یہاں پر فرمایا ما اوہا، کیا وحی کی اللہ ہی جانتا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے نبی نے دیکھا وہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ وہ مشاہدہ ہے اور حقیقت میں دیکھا ہے۔ افتمارونہ علی ما یری، جو اللہ کے نبی نے دیکھا ہے تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر جھوٹے نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے جواب ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے سیکھ کر آتے ہیں اور وہ تھا بھی عجمی ہے، تو اس کا ایک جواب یہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی کسی انسان سے نہیں سیکھتے بلکہ اللہ کے نبی پر وحی لانے والا فرشتہ ہے، فرشتہ ان کو سکھاتا ہے اور وہ آپ کو جو ہے وہ بتلاتے اور سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔